پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کا میزبان، اسلام آباد بنا امن کا نشان۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے مذاکراتی میز سج گئی، ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطح وفود اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس سے کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں کہ امریکی ٹیم میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شامل ہوں گے۔ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کو ہوگا۔ ریڈ زون کو پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی وفود کی آمد و رفت کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات میں تمام ممالک کے مندوبین اور صحافیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فضائی کمپنیاں ایسے تمام افراد کو ویزا کے بغیر جہاز پر سوار ہونے کی اجازت دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امیگریشن حکام انہیں پہنچنے پر ویزا جاری کریں گے۔ ادھر وزارت داخلہ نے اسلام آباد ٹاکس کے لیے خصوصی ویزا پالیسی جاری کر دی۔ تمام ایئر لائنز کو اسلام آباد ٹاکس 2026 کے شرکاء کو بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی رہنمائی کے لیے خصوصی فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کر دیے گئے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد کے تناظر میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں امریکہ ایران مذاکرات کی تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے کے حوالے سے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ قریب ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکراتی وفود پاکستان میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت مذاکرات کے دوران میڈیا کے مقابلے میں زیادہ معقول رویہ اختیار کرتی ہے اور وہ ان نکات پر بھی آمادگی ظاہر کر رہے ہیں جو معاہدے کے لیے ضروری ہے۔ اسرائیل لبنان میں آپریشن روک رہا ہے۔ نیتن یاہو نے گزشتہ روز لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران لبنان کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت پر شکوک باقی ہیں۔ پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا کہ وہ عبوری جنگ بندی ممکن بنانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کے مطابق مذاکرات کا مقصد اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہے۔ جنگ کے ان 40 دنوں میں ایران نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا۔ یہ جنگ اسٹریٹجک حکمت عملیوں میں علاقائی اور عالمی تبدیلیوں کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے۔ قوم کے عزم نے دشمن کو سیاسی اور سیکیورٹی محاذوں پر تاریخی شکست دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فرانس کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ پاکستان کو ابتدائی جنگ بندی معاہدے کے حصول میں کردار ادا کرنے پر مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور مکمل عمل درآمد پر زور دیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، معاشی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا گیا۔ شاندار سفارتکاری کے باعث عالمی سطح پر پاکستان کی پذیرائی، بھارت میں صف ماتم بچھ گئی اور بھارتی میڈیا سیخ پا ہو گیا۔ سنگاپور کے جریدے میں مودی کی پسپائی پر کڑی تنقید، کہا مودی حکومت شدید ناکامی کا شکار ہے، پاکستان دنیا کو تباہ کن خطرات سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اور آج پورے ملک میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ بھارت میں صف ماتم، پاکستان نے کامیابی سفارتی سے دنیا کو تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مذاکرات کی کامیابی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کا میزبان، اسلام آباد بنا امن کا نشان۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے مذاکراتی میز سج گئی، ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطح وفود اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس سے کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں کہ امریکی ٹیم میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شامل ہوں گے۔
مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کو ہوگا۔ ریڈ زون کو پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی وفود کی آمد و رفت کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات میں تمام ممالک کے مندوبین اور صحافیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فضائی کمپنیاں ایسے تمام افراد کو ویزا کے بغیر جہاز پر سوار ہونے کی اجازت دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امیگریشن حکام انہیں پہنچنے پر ویزا جاری کریں گے۔ ادھر وزارت داخلہ نے اسلام آباد ٹاکس کے لیے خصوصی ویزا پالیسی جاری کر دی۔ تمام ایئر لائنز کو اسلام آباد ٹاکس 2026 کے شرکاء کو بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی رہنمائی کے لیے خصوصی فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کر دیے گئے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد کے تناظر میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں امریکہ ایران مذاکرات کی تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے کے حوالے سے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ قریب ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکراتی وفود پاکستان میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت مذاکرات کے دوران میڈیا کے مقابلے میں زیادہ معقول رویہ اختیار کرتی ہے اور وہ ان نکات پر بھی آمادگی ظاہر کر رہے ہیں جو معاہدے کے لیے ضروری ہے۔ اسرائیل لبنان میں آپریشن روک رہا ہے۔ نیتن یاہو نے گزشتہ روز لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران لبنان کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت پر شکوک باقی ہیں۔ پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا کہ وہ عبوری جنگ بندی ممکن بنانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کے مطابق مذاکرات کا مقصد اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہے۔ جنگ کے ان 40 دنوں میں ایران نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا۔ یہ جنگ اسٹریٹجک حکمت عملیوں میں علاقائی اور عالمی تبدیلیوں کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے۔ قوم کے عزم نے دشمن کو سیاسی اور سیکیورٹی محاذوں پر تاریخی شکست دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فرانس کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ پاکستان کو ابتدائی جنگ بندی معاہدے کے حصول میں کردار ادا کرنے پر مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور مکمل عمل درآمد پر زور دیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، معاشی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا گیا۔ شاندار سفارتکاری کے باعث عالمی سطح پر پاکستان کی پذیرائی۔ بھارت میں صف ماتم بچھ گئی اور بھارتی میڈیا سیخ پا ہو گیا۔ سنگاپور کے جریدے میں مودی کی پسپائی پر کڑی تنقید، کہا مودی حکومت شدید ناکامی کا شکار ہے۔ پاکستان دنیا کو تباہ کن خطرات سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اور آج پورے ملک میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ بھارت میں صف ماتم، پاکستان نے کامیابی سفارتی سے دنیا کو تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مذاکرات کی کامیابی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔